کیا کپڑے بدلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ جو لوگ غسل سے پہلے وضو کرتے ہیں اور کپڑے بدلنے کے بعد وضو نہیں کرتے اور اسی ہی وضو سے نماز پڑھتے ہیں تو وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک لازمی سنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، اسلام میں وضو کو ایک پاکیزگی اور عبادت کی پہلی سیڑھی کہا جاتا ہے، لیکن آج بھی کئی لوگ ایسی ہیں جو اس بارے میں بہت کنفیوژن رہتے ہیں۔ خاص طور پر ایک سوال جو اکثر دماغ میں آتا ہے کہ کیا کپڑے بدلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ اگر آپ نے قمیض اتاری یا کوئی اور لباس بدلا تو کیا اب دوبارہ وضو کرنا پڑے گا؟ یہ مسئلہ اتنا عام ہے کہ ہر دوسرا بندہ اپنے حساب سے اس کا جواب دیتا ہے۔ کوئی کہتا ہے وضو برقرار رہتا ہے، کوئی کہتا ہے ٹوٹ جاتا ہے، کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر موزے اتارے یا دوبارہ پہنے تو وضو دوبارہ کرنا لازم ہے۔ لیکن اصل بات کیا ہے؟ شریعت کیا کہتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں کیا رہنمائی فرمائی؟ اور عوام میں جو باتیں مشہور ہیں ان کی حقیقت کیا ہے؟ کیا واقعی کپڑے بدلنے سے وضو پر اثر پڑتا ہے یا یہ سب غلط فہمیاں ہیں؟ یہی سب جاننے کے لیے آپ یہ ویڈیو مکمل دیکھیں تاکہ وضاحت بھی ہو جائے اور جو دل میں شک ہے وہ بھی ختم ہو جائے۔ پیارے دوستو، وضو اسلام میں پاکیزگی کا وہ عمل ہے جو نہ صرف جسم کو صاف کرتا ہے بلکہ دل اور روح کو بھی تازہ کرتا ہے۔ وضو کے بغیر کوئی نماز مکمل نہیں ہوتی، کیونکہ نماز اللہ کے دربار میں کھڑے ہونے کا عمل ہے، اور کوئی بھی انسان جب اللہ کے سامنے جائے تو سب سے پہلے اسے ظاہری طور پر صاف ہونا چاہیے، اور یہی وضو ہمیں سکھاتا ہے۔ وضو انسان کو گندگی اور ناپاکی سے بچاتا ہے، اور جسم کے وہ حصے جو زیادہ استعمال ہوتے ہیں ان کو بار بار دھو کر نہ صاف کیا جاتا ہے، بلکہ اس عمل سے دل کو سکون ملتا ہے اور برکت آتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وضو گناہوں کو اس طرح بہا دیتا ہے جیسے پانی میل کچیل کو بہا دیتا ہے، اور جو انسان روزانہ 5 وقت وضو کرتا ہے اس کا چہرہ اور ہاتھ پاؤں بھی دنیا میں چمکتے رہتی ہیں اور قیامت کے دن ان اعضاء سے پہچانا جائے گا۔ اسی لیے وضو صرف نماز کی شرط نہیں بلکہ اللہ سے تعلق مضبوط کرنے کا ذریعہ ہے۔ جو بندہ وضو کے بغیر رہتا ہے وہ نہ صرف عبادت سے محروم رہتا ہے بلکہ اللہ کی قربت اور سکون سے بھی دور ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اگر دل چاہتا ہے کہ زندگی میں سکون ہو، چہرے پر نور ہو اور دل کو روحانی طاقت ملے تو وضو کو معمول بنا لو۔ 5 وقت کی نماز کے لیے وضو کرنا نہ صرف فرض ہے بلکہ یہ ایک عادت ہے جو انسان کو ہر وقت اللہ کے قریب رکھتی ہے۔ وضو کرنے سے انسان کی طبیعت میں تازگی آتی ہے، نیند بھاگتی ہے، دل صاف ہوتا ہے اور برکت آتی ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ وضو کرنے والا بندہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ اسی لیے وضو کو کبھی معمولی نہ سمجھو، یہ چھوٹا سا عمل زندگی کی بڑی بڑی مصیبتوں کو آسان کر سکتا ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ انسان سچے دل سے وضو کرے اور نیت کرے کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہونے جا رہا ہوں اور میرا رب مجھے صاف ستھرا دیکھنا چاہتا ہے۔ وضو کرنا صرف جسم کو دھونا نہیں بلکہ یہ دل کو صاف کرنے کی مشق میں ہے، اور جو بندہ دل میں بار بار وضو کرتا ہے اس کی زبان سے گالیاں، شکایتیں اور بے مقصد باتیں خود بخود ختم ہو جاتی ہیں، کیونکہ جو بار بار وضو کرے اس کا دل پاکیزہ رہتا ہے، اور جو دل صاف ہو وہ اللہ کو پسند ہے۔ اسی لیے اگر زندگی میں اللہ کی محبت، سکون، برکت اور آسانیاں چاہیے تو وضو کو معمول بنا لو اور روزانہ 5 وقت وضو کر کے نماز پڑھو، کیونکہ یہی عمل دنیا اور آخرت کی کامیابی کا راستہ ہے۔ پیارے دوستو، کپڑے بدلنے سے وضو نہیں ٹوٹا، یہ مسئلہ شریعت میں بالکل واضح ہے۔ بہت سے لوگ لا علمی کی وجہ سے یا غلط فہمی میں سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے کپڑے اتار دیے یا پہنے تو ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے، حالانکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ دین اسلام میں وضو کے ٹوٹنے کی وضاحت، علامات اور اصول ہیں جن میں کپڑے بدلنے کا کوئی تعلق نہیں۔ وضو اس وقت ٹوٹتا ہے جب جسم سے کوئی ایسی چیز خارج ہو جو وضو کو ختم کرنے والی ہو، جیسے پیشاب، پاخانہ، ہوا نکلنا یا کسی زخم سے خون کا جاری ہونا۔ اسی طرح اگر انسان کو مکمل بے ہوشی یا گہری نیند آ جائے تو بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن صرف کپڑے بدلنے یا پہننے سے ہرگز نہیں ٹوٹا۔ چاہے آپ نے قمیص بدلی ہو یا کوئی اور لباس تبدیل کیا ہو، اس کا وضو پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اسی طرح خواتین اگر چادر، دوپٹہ یا برقع اتارتی ہیں یا تبدیل کرتی ہیں تو ان کا وضو باقی رہتا ہے، بشرطے کہ کوئی اور وہ شکن عمل نہ ہو۔ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام بھی کپڑے بدلتے تھے، حالت وضو میں نماز سے پہلے موزے یا لباس پہنتے اتارتے تھے، لیکن اس کا وضو پر کوئی اثر نہیں پڑتا تھا۔
اگر صرف کپڑے بدلنے سے وضو ٹوٹتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بارے میں ضرور امت کو آگاہ کرتے اور صحابہ کرام بھی اس کی وضاحت کرتے۔ اسی طرح کسی مسند حدیث یا فقہی کتاب میں یہ بات موجود کہ کپڑے بدلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، بلکہ تمام مکاتب فکر جیسے امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل سب اس بات پر متفق ہیں کہ صرف کپڑے بدلنے یا اتارنے سے وضو نہیں ٹوٹا، وضو صرف ان مخصوص اعمال سے ختم ہوتا ہے جن کی نشاندہی قرآن و حدیث میں کی گئی، جیسے پیشاب، پاخانہ، ہوا یا منی کا خارج ہونا، گہری نیند یا مکمل بے ہوشی، زخم سے خون کا بہنا یا استحسانہ کا خون بہنا۔ اس کے علاوہ وضو کسی اور معمولی کام سے نہیں ٹوٹتا، نہ کپڑے بدلنے سے، نہ جسم پر ہاتھ پھیرنے سے، نہ پسینے کے نکلنے سے، اور نہ ہی اپنے جسم کو چھونے یا کسی اور کے چھونے سے۔ اس لیے کپڑے بدلتے وقت لوگ اگر وضو سے ہیں اور انہیں کوئی اور وضو توڑنے والا عمل نہیں کیا تو ان کا وضو برقرار رہے گا۔ اس مسئلے میں شک کرنا یا بار بار بلا وجہ وضو کرنا غلط ہے، اس سے انسان وسوسوں میں مبتلا رہتا ہے اور بلا وجہ وقت اور پانی کا ضیاع کرتا ہے۔ دین آسانی اور وضاحت کا نام ہے۔ لوگوں کو چاہیے کہ اس طرح کی باتوں میں غیر ضروری فکر نہ کریں اور ہمیشہ مستند علماء سے مسائل سیکھیں۔ بہت سی باتیں عوام میں مشروف ہوتی ہیں لیکن ان کی کوئی دینی بنیاد نہیں ہوتی، جیسے پسینہ نکلنے سے وضو جاتا ہے، یا کمر پر ہاتھ پھیرنے سے وضو ختم ہو جاتا ہے، یا صرف لباس بدلنے سے وضو پر اثر پڑتا ہے۔ یہ سب غلط فہمیاں ہیں، دین میں ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ دین میں وضو کا ٹوٹنا صرف ان اعمال سے ہے جو جسم سے کوئی نجاست یا ناپاک چیز خارج ہونے کی صورت میں یا انسان کی عقل اور ہوش زائل ہونے کی صورت میں ہو۔ اس کے علاوہ وضو مکمل اور برقرار رہتا ہے۔ کپڑے بدلنا محض ظاہری تبدیلی ہے جس کا وضو پر کوئی اثر نہیں، نہ ہی اس کا تعلق جسم سے کوئی ناپاک چیز خارج ہونے سے، نہ ہی عقل زائل ہونے سے۔ اسی لیے کپڑے بدلنے کے بعد انسان اگر نماز پڑھنا چاہے، قرآن کی تلاوت کرنا چاہے یا کوئی اور عبادت کرنا چاہے تو اس کا وضو برقرار ہے اور وہ بلا جھجک عبادت کر سکتا ہے جب تک اس نے کوئی اور وضو توڑنے والا عمل نہ کیا ہو۔ اور بہت ضروری ہے کہ ہم دین کے مسائل کو صحیح سمجھیں اور غیر ضروری وسوسوں سے بچیں۔ بعض اوقات لوگ لا علمی میں غیر ضروری باتوں پر یقین کر لیتے ہیں اور خود بھی پریشان ہوتی ہیں اور دوسروں کی غلط رہنمائی کرتی ہیں۔ اسی لیے دین سیکھنا ہر مسلمان، عاقل، بالغ، بوڑھے، نوجوان پر فرض ہے اور طہارت اور وضو کے مسائل سب سے زیادہ ضروری اور بنیادی مسائل ہیں۔ وضو دین کی ظاہری پاکیزگی کی علامت ہے اور اس کو مکمل اور برقرار رکھنے کے لیے انسان کو وضو کے ٹوٹنے والے اصل اسباب کا علم ہونا چاہیے۔ کپڑے بدلنے کو وضو شکن سمجھنا غلط ہے، اس کی کوئی دلیل نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں، اور نہ ہی کسی بڑے امام یا عالم یہ بات کہی ہے، بلکہ تمام فقہائے کرام اور علماء کرام اس بات پر متفق ہے کہ کپڑے بدلنے سے وضو نہیں ٹوٹا، اور یہ مسئلہ ہمیشہ سے اہل علم کے درمیان واضح چلا آ رہا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم دین کی اصل تعلیمات کو سیکھیں اور فضول وسوسوں اور غلط معلومات سے دور رہیں اور ہمیشہ باعتماد اور مسند یا مستند ذرائع سے دین کے مسائل سیکھ کر اپنی عبادات کو بہتر بنائیں۔ کپڑے بدلنا ایک دنیاوی ضرورت ہے اور اس سے وضو پر اثر انداز ہونے کی بات کرنا دین میں زیادتی اور خود ساختہ بات ہے جس سے بچنا ضروری ہے، اور اس سلسلے میں کوئی بھی شک یا وہم نہ رکھا جائے۔ وضو ایک عظیم عبادت کا ذریعہ ہے اور اس کے احکام کو صحیح طریقے سے سمجھنا اور عمل کرنا دین کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ وضو کرنا نہ صرف جسمانی پاکیزگی کا عمل ہے بلکہ یہ روحانی سکون کا ذریعہ ہے، اور جو بندہ دن میں بار بار وضو کرتا ہے اس کے چہرے پر نور آتا ہے، اس کے دل کو سکون ملتا ہے اور اس کی زندگی میں ایک الگ سی برکت شامل ہو جاتی ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ آج ہم دین کو اتنا مشکل سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہم صرف فرض سمجھ کر وضو کرتے ہیں اور وہ بھی جلد بازی میں، حالانکہ وضو کرنے والا ہر بار اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ وضو کرنے سے گناہ معاف، دل نرم ہوتا ہے، چہرہ روشن ہوتا ہے، زبان پر نرم الفاظ آتی ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ کہ بندہ اللہ کی رحمت میں آتا ہے۔ جو بندہ دن میں 5 بار گزرے وہ نہ صرف زبان اس کی صحیح ہو جاتی ہے بلکہ نماز میں کامیاب رہتا ہے، بلکہ اس کی زندگی کے مسائل خود بخود آسان ہو جاتی ہے۔ اسی لیے اگر دل میں واقعی سکون کو چاہیے، اللہ کا قبر سے عذاب ہٹا جاتا ہے اور زندگی کی مشکلات سے نجات چاہیے تو وضو کو معمول بنا لو اور ہر وقت اپنے آپ کو پاکیزہ رکھو، کیونکہ اللہ پاک لوگوں کو پسند کرتا ہے اور جو بندہ خود کو صاف رکھتا ہے اللہ اس کے دل کو بھی صاف رکھتا ہے۔ اللہ کرے ہم سب کو وضو کی اہمیت سمجھنے کی توفیق دے، ہم سب کو 5 وقت کی نماز کے ساتھ مکمل پاکیزگی اختیار کرنے کی عادت نصیب دے اور ہمارے دلوں کو اپنی عبادت اور اپنی محبت سے بھر دے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔